ایک واقعہ تعجب ہو رہا ہے اور میں محو حیرت ہوں، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو من جانب اللہ ہدایت ملی ہے، ایک ایک چیز کی، ایک ایک لفظ کی، گویا ان سے کوتاہی خطا تو ہو بھی نہیں سکتی، معصوم ہے، مگر جب وہی چیز ایک عام آدمی سے توقع کی جائے گی، میں اپنے رہنما سیاستدان سے توقع رکھتا ہوں وہ ایک بھی غلطی نہ کرے، اور جس دن کرے گا میرے دل سے اتر جائے گا، تو گویا یہ برابر کا موازنہ ہے۔ جی اصل دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی حکمران سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے آپ یا ہم یا کوئی بھی ریاست کے وہ 100% اسی طرح ہو جائے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تو گناہوں سے معصوم تھے اور ان کا ایک مقام تھا۔ پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے ان کی مشابہت اختیار کی تو بعض چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو منع کیا کہ یہ کام مجھے اللہ پاک نے وہ ہمت و طاقت دی جو آپ کو نہیں دی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ کہ سیاست کے وہ جو رہنما اصول ہے وہ تو ایسے اصول ہے جو کہ ایک انسان اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر بات یہ کہ ایک حاکم ایک نگران کا کیا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ اپنے اور اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ صحیح ہے؟ اولی الامر سے مراد ہے کہ حاکم وقت ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وَالسُّلْطَانُ الْمُسْلِمُ ذِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، کہ جو مسلمان حاکم ہے وہ زمین پہ اللہ کا سایہ ہے۔ من اہانہ فقد اہانہ اللہ، اس نے اگر کسی نے اس کی توہین کی تو اس نے گویا کہ اللہ رب العزت کی توہین کی، اتنا اس کا مقام ہے۔ لیکن اس حاکم وقت کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اس نبی کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست میں جن اصولوں کو اپنایا ہے وہ کوئی ایسے اصول نہیں تھے کہ جو صرف آپ اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتے تھے، کوئی اور نہیں کر سکتے۔ چلے اگر آپ 100% اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے، 90% تو کر سکتے، کیونکہ نبی کے احکامات ہیں۔ نبی نے جو احکامات بتائے اس کا مقصد یہ کہ امت کی رہنمائی ہو، اللہ پاک نے امت کی رہنمائی کے لیے اس نبی کو بھیجا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ احتساب، نظام احتساب۔ اگر ملک میں احتساب کا نظام شروع ہو جائے، حاکم وقت اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ ہر وقت مجھے ایک ایسی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ جس کے بارے میں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شیرک سے زیادہ قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، میں تمہاری قریب ہوں اور میں ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، آپ زبان میں کوئی الفاظ بعد میں نکالتے ہیں اور جیسے نکلتے ہیں میرے پاس نوٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایک حاکم وقت جو ہے نا احتساب کا نظام رکھے، اپنا احتساب کرے، ملک میں سب کا احتساب کرے اور ہر چیز پہ نظر رکھے، اور وہ ایک اصول بنائے کہ مجھے اس ملک کے اندر ہر وہ کام کرنا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، ساری چیزیں۔ اور اس کی سب سے بہترین نمونہ یہ ہے کہ اگر ہم ریاست مدینہ جن اصولوں پہ وہ قائم تھی، اگر آپ ان اصولوں کو دیکھیں گے، اب وہ کیسے اصول تھے؟ اس میں دیکھیں کہ غریبوں کا خیال رکھا گیا اور اعتدال کو رکھا گیا، اعتدال کو ملحوظ رکھا گیا۔ اگر زکوٰۃ کی فرضیت تھی تو اس میں یہ فرضیت تھی کہ بھائی نہ زیادہ سب سے اچھا مال لیا جائے نہ سب سے گھٹیا مال لیا جائے، بلکہ نارمل مال لیا جائے۔ اور اس میں بھی جو نا رعایت کی حقوق کی حفاظت تھی کہ آپ لوگوں کے پاس جا کے مال وصول کریں، کسی سے زیادتی نہ کریں۔ اگر ملک کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ریاست مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لیے پریشان ہے، پھر آپ کے صحابہ خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود ان کے لیے پریشان ہے۔ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس دور میں وہ یہ کہ امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون۔ صحیح ہے؟ جب ملک میں ایک قانون نہیں ہوگا، ایک نظام نہیں ہوگا تو آپ جو ہے نا عدل کو